السلام علیکم ایوری ون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہو از رسپانسبل فار کلچرل ایل ان سوسائٹی کیسز آف سیکشول ابیوز. بفور آئی اسٹارٹ مائی ٹاپک، میرا نام زوبیہ امین ہے. آئی ایم کلینکل سائیکالوجسٹ certified as clinical psychologist by Ministry of Health and Prevention, United Arab Emirates. آج میں نے جو ٹاپک کلچر ایل کا سلیکٹ کی ہے وہ کلچر ایلس تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے سلیکٹ سیکشول ابیوز اس لیے کی ہے کیونکہ سیکشول ابیوز کے جو کیسز ہیں وہ آج کل رائز پہ ہیں، اور آج کل ہر وقت ہمیں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بلکہ ہر دن کوئی ایک نیا کیس سننے کو ملتا ہے سیکشول ابیوز کا. ایون پاکستان میں یہ چیزیں بہت زیادہ انکریز ہوتی جا رہی ہیں. اب اس کے انکریز ہونے کے فیکٹرز کیا ہیں یا کون رسپانسبل ہیں؟ وعلیکم السلام. اس کے بارے میں یہ میں ڈسکس کروں گی اور آپ سب نے مجھے جواب دینا ہے کہ کون رسپانسبل ہے، کس کی وجہ سے، کیوں یہ چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں. کیونکہ ہمیں پوری اس کی جو چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز میں آپ سے ڈسکس کروں گی. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے ہمارے، اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس ہی نہیں ہے کہ کتنے جو کیسز ہیں سیکشول ابیوز کے ہماری کنٹری میں کتنے کیسز ہیں. ہمارے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، جبکہ باقی سب ملکوں کے پاس ایک اسٹیٹسٹکس ہیں. اور یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رپورٹ نہیں کیے جاتے، کیونکہ بتایا نہیں جاتا. اور بتایا کیوں نہیں جاتا؟ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. پھر ہماری سوسائٹی میں اٹ از مینی کنٹری ایون ان یو ایس اے ٹو، یس ہر کنٹری میں یہ سیکشول ابیوزز کے کیسز ضرور ہیں، لیکن وہاں رپورٹ کیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں کب رپورٹ کیے جاتے ہیں؟ جب وہ ایک پرسن جو وکٹم ہوتا ہے یا جو سروائیور ہوتا ہے، جب وہ سائیکولوجیکلی پرابلم سے گزر رہا ہوتا ہے یا وہ سوسائٹی میں فٹ نہیں رہتا، تو تب اسے لایا جاتا ہے. اور تب جب ہم اسے ایکسپلور کرتے ہیں یا اسے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اینڈ میں پیچھے کیا چل رہا تھا، چائلڈہڈ سے سیکشول ابیوز. اب موسٹ انٹرسٹنگلی پاکستان میں جو سیکشول ابیوزز کیسز ہیں جو رپورٹ کیے جاتے ہیں وہ زیادہ انسسٹ کے ہیں. انسسٹ کون؟ جو لوگ ساتھ رہتے ہیں، جو لوگ فیملی ممبرز ہیں، جیسے کزنس، چاچو، ماموں، تایا، پھپھڑ، خالو. یہ جو ہیں یہ زیادہ کیس آ رہے ہیں ہمارے پاس، اور ان سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے جو سیکشول ابیوز کے کیسز ہیں وہ صرف ان سے پتہ چلتا ہے جو میڈیکلی یا سائیکولوجیکلی کسی اثر میں آئے ہوتے ہیں اور پھر آتے ہیں ہمارے پاس، وہاں سے صرف پتہ چلتا ہے کہ سیکشول ابیوز ہو رہا ہے. اب ہمارے معاشرے میں اس بات کو ڈسکس کیوں نہیں کیا جاتا، اس بات کی اویئرنیس کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ کہتے ہیں یہ بات نہیں کرنی، یہ ایک ٹیبو ہے، ہم کیسے بتائیں گے، لوگ کیا سوچیں گے. اس میں تو پھر غلطی، اس کا مطلب جو لڑکی ہے وہ سفر کرے گی یا جو بچہ ہے وہ سفر کرے گا، اس کی جو ساری زندگی ہے وہ خراب ہو جائے گی. وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ اس کو وکٹم یا سروائیور نہیں سمجھا جاتا، اس کو اتنا ہی قصوروار سمجھا جاتا ہے جتنا کہ جو ابیوزر ہوتا ہے. اب سیکشول ابیوز میں جو ابیوز ہے وہ برے الفاظ بھی سیکشول ابیوز میں ہی آتے ہیں، لیکن وہ ایک تھوڑی مائلڈ فارم میں ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گی، جب میرے پاس کیس آتے ہیں، ایون 58 ایئر اولڈ فیمیل یا میل یا کوئی بھی میرے پاس کیس آتے ہیں، کیونکہ میں ان کو ڈسکلوز نہیں کر سکتی، تو مجھے پتہ چلتا ہے جی اس سے او سی ڈی ہے، وہ بہت پرابلم ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پاتے، یہ وہ. اور جہاں ایکسپلور کرنے کی باری آتی ہے، جی بچپن سے سیکشولی ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بچے تب سے ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں جب سے وہ بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لائک 3 سال، 2 سال، 4 سال. لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں
انہیں سمجھ آتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ ٹروما میں چلے جاتے ہیں، اور اس ٹروما کی وجہ سے وہ لوگوں کے سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے، ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اور فیملی کی جو سپورٹ، ون فیکٹر از ٹو سپورٹ فیملی ممبرز، دیٹس وائی ڈونٹ ریز وائس اینڈ ہائڈ اے کیس. بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، وہ کیس جو میرے پاس آ چکا ہوا ہے. ایک 9th گریڈ کی لڑکی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ اس کے خالو نے اسے ابیوز کیا، اور اس کی امی نے کہا چپ، بتانا نہیں کسی کو، میرے سے میری بہن چھٹ جائے گی، میں اپنی فیملی سے نہیں مل سکوں گی، میرا کیا بنے گا، میں اپنی فیملی سے الگ ہو جاؤں، نہیں پلیز نہ بتانا. اور جب اسی لڑکی کو اس کے تائی نے ابیوز کیا، مدر کو موقع مل گیا. مدر نے کہا جی یہ تو نیکسٹ ٹائم ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، یہ بندہ نہیں گھر آ سکتا. اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بچے کا انٹرسٹ دیکھا جا رہا ہے، یہ ابیوز کیسز دیکھے جا رہے ہیں، یا اپنا انٹرسٹ دیکھا جا رہا ہے. چلو ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے جی مدر جو تھی وہ ڈرگ تھی، اوور ڈوز تھی، اسے سمجھ نہیں آئی اور اس کے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے، بچے کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ہم نے اپنی فیملی بچانی ہے، اب ہم نے اپنی فیملی کو نہیں چھوڑنا، ہماری فیملی ہم سے چھٹ جائے گی، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، میرا ایک بھائی ہے. اور اگر کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بھائی بہن کو ابیوز کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں ماں باپ کیا کہتے ہیں، ایک ہی تمہارا بھائی ہے، معاف کر دو، کچھ نہیں ہوتا، جانے دو، بس چپ کر جو، ایک چپ سو سکھ. یہ ہمارے کلچر ایل ہے. وائی؟ کیوں ایک چپ سو سکھ؟ کیوں ہمارے ہاں یہی ابھی تک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو میل ہیں وہ ڈومینیٹنگ ہیں، اور جو فیمیلز ہیں انہیں چپ کرنا ہے، انہیں برداشت کرنا ہے. اب سیکشل ابیوز کی اگر بات کریں تو اس میں صرف فیمیلز ابیوز نہیں ہوتی، اس میں میلز بھی ابیوز ہوتے ہیں، بچے بھی ابیوز ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ بتایا جاتا ہے یا رپورٹ کیا جاتا ہے وہ فیمیلز اور بچوں کا رپورٹ کیا جاتا ہے. اور وہ اتنے اس چیز سے، اتنے اس ٹروما سے خود شاکڈ ہوئے ہوتے ہیں، وہ گلٹ میں ہوتے ہیں، وہ خود کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی انہیں سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا کہ اٹ واز ناٹ یور فالٹ. انہیں کہا جاتا ہے اچھا اگر کوئی فیمیل آئے گی، فیمیل کے ساتھ کسی نے سیکشولی کسی نے ابیوز کیا ہے اسے سیکشولی، تو فیمیل سے کیا پوچھا جائے گا، تم نے پہنا کیا ہوا تھا، تم کر کیا رہی تھی وہاں پہ، کیوں وہاں پہ تھی، تمہارا کوئی قصور ہوگا. اب وہ فیمیل جو بتانا بھی جاتی ہے وہ نہیں بتائے گی. وہ کیوں نہیں بتائے گی؟ کیونکہ اگر اس نے بتایا تو اس کے بارے میں کیا امیج کریٹ ہوگی، لوگ کہیں گے اس کی غلطی تھی، یہ کیوں اس ٹائم پہ وہاں گئی ہوئی تھی، یہ ایسے کیوں کر رہی تھی، اس نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے تھے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم بچپن سے بچوں کی کیا ٹریننگ کر رہے ہیں، بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. ایک بھائی بہن کو مارتے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بھائی تو مارتے ہیں، وہاں سے ہم سکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، میلز آر ڈومینیٹنگ، میلز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، فیمیلز کو کیا کرنا ہے، چپ کرنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو وہاں سے ہی ڈیولپ یا ٹرین کر رہے ہیں کہ ہی کین ڈو اینی تھنگ ہی وانٹس ٹو اینڈ ہی کین گیٹ تھرو اٹ. مطلب کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اسے اس پہ الزام لگانے والا نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. اگر ہم نے یہ چیزیں چینج کرنی ہیں تو ہمیں اپنی سوچ چینج کرنی ہے. اگر میں کسی انسان سے یا کسی اپنے جو ابیوز کے کیسز آتے ہیں ان کے پیرنٹ سے بات کروں کہ آپ لوگوں نے اپنے بچے کو ٹرین کیوں نہیں کیا اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں اپنے اویئرنیس کیوں نہیں دی، جی مجھے تو شرم آتی ہے، میں کیسے بتاؤں، میں تو نہیں نہ بتا سکتی. واٹ از دس؟ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹرین نہیں کر سکتے، ایجوکیٹ نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے بچوں کو یا ان بچوں کو کچھ ایکسٹریم نہیں بتانا، صرف اتنا بتانا ہے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف، اپنے آپ کو آپ نے بچانا کیسے ہے، ہم وہ بھی نہیں بتاتے. کیوں نہیں بتاتے؟ مجھے شرم آتی ہے.
ہم بچے کو نہیں بتا سکتے. بچے کو ہم پہلے ہی اتنا سب کچھ بتا دیں. کیوں بتا دیں؟ وقت آنے پہ خود ہی اسے پتہ چل جائے گا. لیکن وقت آنے پہ جب اسے پتہ چلے گا نا تو اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. اس کو بہت برے طریقے سے پتہ چل سکتا ہے. تو اسی لیے امپورٹنٹ تھنگ یا امپورٹنٹ چیز یہ ہے بچپن سے ٹرین کرنا. اور یہ جو کیسز یا یہ جو بچے ابیوز ہوتے ہیں بڑے ہو کے ریسرچز کے مطابق یہی ابیوزر بنتے ہیں. تو اگر ہم ایک بچے کو ابیوز ہونے سے بچاتے ہیں تو ہم ایک ابیوزر کم کر دیتے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ پاکستان میں کوئی سزا نہیں ہے یا ملک پوری دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے. ان چیزوں کی سزا ہے پر امپلیمنٹ کہاں کیے جاتے ہیں. امپلیمنٹ کی باری میں دیکھا جاتا ہے کس قصور کس کا ہے. لڑکی کا تھا، لڑکے کا تھا، کون زیادہ ذمہ دار ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وکٹم جو ہے یا جو سروائیور ہے اس ابیوز کا وہ کس طرح قصوروار ہو سکتا ہے. وہ خود پریشان ہے یا وہ خود اپسیٹ ہے، وہ خود کو بلیم کر رہا ہے، خود گلٹ میں ہے، خود پریشان ہے. تو وہ کیسے قصوروار ہے؟ سب سے انٹرسٹنگ بات ہم جج کرنے پہ چل پڑتے ہیں کہ ہم نے جج کرنا ہے. میل کون قصوروار ہے؟ جج کیوں کرنا ہے؟ ہم نے یہ کیوں نہیں دیکھنا کہ ہوا کیا ہے؟ جج کیا کرتے ہیں؟ اب اگر فار ایگزامپل کسی نے ابایا پہنا ہوا ہے تو پوچھیں گے یہ لڑکی ضرور خراب ہے اس لیے ابایا پہنا ہوا ہے. اگر کسی نے ماڈرن کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو بولیں گے یہ ایزی ٹو اپروچ. کوئی لڑکی جو بہت ویک ہے یا ایکسپریسو نہیں ہے، ایزی ٹارگٹ. اور جو لڑکی ایکسپریسو ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو تو پھنسا سکتے ہیں ہم. وائی دس؟ یہ کیا مینٹیلٹی ہے؟ یہ کیا سوچ ہے ہماری؟ وی ہیو سین ہاؤ مین لیڈ دا ورلڈ اینڈ it's to self-destruction. Maybe it would be wise to let women lead its motherland. Men are supposed to use their strength to protect our mother earth and all her children, not destroy and steal from her. ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اس میں ہماری کنٹری میں یا ہماری سوسائٹی میں پھر سے وہی بات کروں گی، اٹس ناٹ جسٹ میلس، اٹس ناٹ جسٹ میلس. صرف میلز قصوروار نہیں ہیں، فیمیل بھی ہیں. فیمیل کیسے ہیں؟ بچپن میں چھوٹے ہوتے ہیں نا بچے، فیمیل کیا کہے گی؟ بیٹا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، بڑی بات ہے. اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ساری بیٹیاں ہیں، کوئی نہیں. یہ فیمیل مطلب ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میل جو ہے وہ ڈومینیٹنگ ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. فیمیلز جو ہیں وہ ڈومینیٹنگ نہیں ہے، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اور یہ کوئی میل ٹریننگ نہیں دے رہا، یہ فیمیلز کہتی ہیں، یہ فیمیلز دوسری فیمیلز کو کہتی ہیں. ہمارے سوسائٹی میں یا ہمارے کلچر میں ہم سب نے دیکھا کہ ہاؤ ایک لڑکے کو ہر چیز پہ پریفر کیا جاتا ہے شروع سے، اس کی غلطیاں معاف کی جاتی ہیں، لیکن وہی غلطیاں اگر کوئی فیمیل کرتے تو اسے معاف نہیں کیا جاتا. تو یہاں سے وہ ٹریننگ شروع ہوتی ہے، یہاں سے وہ چیز ہم ان کے اندر ڈال رہے ہیں کہ یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو اینڈ یو کین گیٹ تھرو اٹ. کوئی نہیں پکڑنے والا، بیکاز یو آر میل، یو آر سپیریئر، یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ ٹو. آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. بالکل آپ کسی پرابلم کو دیکھنا مشکل ہے لیکن جج کرنا بہت آسان ہے، اس لیے لوگ جج کرتے ہیں. اس لیے ابھی جو ریسنٹلی کیس ہوا ہے ابیوز کا موٹر وے پہ، اس پہ بہت سارے لوگوں نے کہا جی فیمیل آدھی رات کو کیا کر رہی تھی وہاں پہ، جی وہ دوسرے کسی روڈ سے کیوں نہیں گئی، ایسا کیوں تھا، ویسا کیوں تھا. دے آر جسٹ ججنگ دیٹ فیمیل. اب میں آئی نو کہ کانفیڈینشیلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور کسی بھی جو بھی ابیوز کا وکٹم ہوتا ہے اس کا نام یا اس کی جو اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بتانا نہیں چاہیے، لیکن آواز یہ ضرور اٹھانی چاہیے
کہ ایسا کچھ مسئلہ ہوا ہے اور اس کے خلاف سٹیپس لینے ہیں. اور یہ آئی نو دیز آر آل اسٹیریوٹائپس، لیکن یہ اسٹیریوٹائپس بدلے گا کون؟ یہ چینج کون کرے گا؟ ان سے نکلنا کس نے ہے؟ جو بھی لوگ، جو بھی آئی ہیو سین مینی کیسز، لیکن موسٹ آف دیم جب ان کی ساری چیزیں ایکسپلور کرو، اسیسمنٹ کرو، تو اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ بچپن سے سیکشول ابیوز کس نے کیا؟ فیملی والوں نے. اب وہ بچہ ٹرسٹ کس پہ کرے جب اسے فیملی سے ہی یہ چیز سفر کرنی پڑی ہے؟ تو وی ہیو ٹو سی کہ ہمارا فیملی سسٹم کیسا ہے، ہماری اپ برنگنگ کیسی ہے، ہماری ٹریننگ کیسی ہے، ہم بچوں کو کیسے ٹرین کر رہے ہیں، ہم کیا سکھا رہے ہیں، ہمارے ورڈز، ہمارے ایکشن جو ہیں، ہر چیز اس بچے کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور جو بچہ ٹروما سے گزر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ڈیل کیسے کر رہے ہیں؟ اسے چپ کرا کے سائڈ پہ بٹھا رہے ہیں یا اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں؟ اب میں اس میں اپنا پھر ایک کیس ڈسکس کروں گی کہ جب کوئی بچہ اس طرح ابیوز ہو رہا ہوتا ہے فیملی میں، اور اس کو کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس آتا ہے، جب وہ بچہ تھوڑا سا کانفیڈینس اس کو آتا ہے اس سائیکالوجسٹ پہ کہ یہ میرا تھوڑا سا مسئلہ حل کرے گا، اور وہ اپنی یہ باتیں بتانا شروع کرتے ہیں کہ کس طرح وہ سیکشلی ابیوز ہو رہے ہیں فیملی میں. اب فیملی کیا کرتی ہے؟ فٹافٹ اسے لے کے غائب. پھر وہ کبھی بچہ سیشنز کے لیے نہیں آئے گا. اب خدا جانے اس بچے کے ساتھ کتنی دفعہ پھر ابیوز ہوگا، وہ خود سیکھے گا یا اسے کوئی اور سکھائے گا یا اسے کوئی ہیلپ کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن وہاں پہ ماں باپ بھی نہیں سپورٹ کرتے انہیں. ماں باپ بھی ڈر جاتے ہیں کہ ہماری فیملی کی بات جو ہے نا باہر نکل جائے گی. وہ مینٹل ہیلتھ نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ اس کی پرسنالٹی یا یہ کیسے، کیا چیز اس میں ڈیولپ ہو رہی ہیں، کیا چیزیں یہ جو بڑا ہوگا تو کیا سوچ لے کے بڑا ہوگا. یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی کی بات باہر آ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اب اگر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس آئے ہیں تو سائیکالوجسٹ نے کن لوگوں کو جا کے بتانا ہے؟ آپ اپنے بچے کی ہیلپ نہیں کر پا رہے، آپ اپنے بچے کی ہیلپ کرنا نہیں چاہ رہے. بہت سارے پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے ابیوز ہو رہے ہیں، لیکن وہ پیرنٹس وہاں چپ رہتے ہیں. ایک تو یہ ٹیبو ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. دوسری فیملی ممبرز ہوتے ہیں، فیملی والے چھٹ جائیں گے. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ اپنے کلچر میں یا ہم اپنی سوسائٹی کو کیا چیز بنا رہے ہیں، کیا ڈیولپ کر رہے ہیں. بالکل ہمیں آواز اٹھانی ہے ان چیزوں کے خلاف کہ یہ چیزیں جو ہیں ٹھیک ہیں، غلط ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کی سوچ غلط ہے. لیکن جب تک آپ خود نہیں اپنے لیے کھڑے ہوں گے، آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، کوئی اس دنیا میں آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا. اور واقعے میں کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے لوگ نہیں بتاتے. ایک تو جو وکٹم یا سروائیور ہوتا ہے وہ خود فیل کر رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کی کہیں نہ کہیں غلطی ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ برے بچے یا برے لڑکوں یا بری لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں برے لڑکوں لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم برے ہیں. دوسری چیز، وہ اتنے شرمندہ ہوتے ہیں، وہ اتنے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، ان کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، نہ کر پا رہے ہوتے ہیں. تیسری چیز، سرٹن نہیں ہے کہ اگر وہ بتائیں گے بھی تو کیا انہیں جسٹس ملے گی، کیا کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیا کوئی انہیں سپورٹ کرے گا. اس لیے پھر لوگ یا فیملیز کیا کہتی ہیں، چپ کر جاؤ، کیونکہ ہمیں شاید جسٹس نہ ملے، تو اس لیے وہ چپ کر جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. بالکل ہماری یہاں پہ پولیس کا بھی بہت سارا قصور ہے
کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ رپورٹ کی جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا، اور بس وہ ادھر ادھر ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، یا اوپر سے کہیں سے ان پہ پریشر نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ان کی سزا ہے پاکستان لا کے مطابق، لیکن کبھی بھی کسی کو سزا نہیں ملتی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کوئی انوسینٹ پکڑ لیتے ہیں پولیس والے اور اسے انکاؤنٹر کر دیتے ہیں کہ جی اس کی یہ تھا کلپریٹ، یہ تھا ابیوزر۔ تو اس میں بہت سارے یہ فیکٹرز ہیں جو یہ سیکشل ابیوز کے پرابلم کو بوسٹ اپ کر رہے ہیں، یا سیکشل ابیوز جو ہیں وہ ان چیزوں کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک تو لوگوں کو پرواہ نہیں کہ انہیں سزا ملے گی، دوسرا انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کے بارے میں رپورٹ نہیں کرے گا اس لیے کچھ نہیں ہوگا، تو اس لیے دے کین گو تھرو اٹ، اور دے کین وہ جو ان کا دل آئے گا وہ کریں گے، اور وہ کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ اور ان چیزوں میں کیا ہو سکتا ہے، جب تک ہمارا پوری سوسائٹی، پورے لوگ ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے وکٹم کے ساتھ، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم سب مل کے ان چیزوں سے ریلیٹڈ اپنی سوچ نہیں بدلتے، اویئرنیس نہیں کریٹ کرتے، تب تک یہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ ہمیں سوچنا ہے کہ کیوں مدرز کہہ دیتی ہیں کہ فیملی والے ہیں کوئی بات نہیں چھوڑ دو، وائی؟ کیا وہ بچہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ کیا فیملی والوں کی وہ بری چیزیں بھی ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو بچے کی پرابلم ہے اس پہ کام نہیں کر سکتے؟ کہ جیسے بھی ہو وی نیڈ آور فیملی، چاہے وہ بری ہو چاہے اچھی ہو، چاہے وہ ہمارے اگینسٹ ہو چاہے وہ ہمارے ساتھ ہو، وی نیڈ دیم۔ وائی؟ کیوں نہیں ہم اس چیز کو رپورٹ کرتے؟ کیوں نہیں ہم ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتے؟ کیوں نہیں انہیں ہم اپنے طور پہ سزا دیتے؟ ہم اپنے طور پہ بھی انہیں سزا نہیں دیتے، ہم اپنے طور پہ بھی انہیں سفر نہیں کرنے دیتے، ہم ان سے ایسے ہی ملتے ہیں جیسے کہ نارملی ملتے ہیں۔ ہم ایک تو ہوتا ہے پولیس کے پاس جانا، ایک ہوتا ہے نارمل ملنا، آپ ان سے مل بھی نارمل رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کی آپ ٹریننگ، لڑکیاں انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں ہیں؟ لڑکی انڈیپینڈنٹ ہونے پہ کیوں اعتراض ہوتے ہیں؟ کیوں مسئلے ہوتے ہیں؟ کیوں یہ سوچا جاتا ہے کہ لڑکی کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اپنے رائٹ جان جائے گی، وہ بولے گی اس کے اگینسٹ، اس وجہ سے لڑکی کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کیا چیز بچا رہے ہیں؟ لائک اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ریلیجن کو دیکھ رہے ہیں، ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ یہ سوال آپ سب کو سوچنا ہے کہ ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں، ہم کیا چیز سوچ رہے ہیں جو ان چیزوں پہ ہم ڈسکس نہیں کر پا رہے، ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہے، ان چیزوں کو ہم رپورٹ نہیں کر پا رہے، یا ان چیزوں پہ ہم اپنے طور پہ اپنے لوگوں کو سزا نہیں دے پا رہے۔ جو ابیوز اسٹرینجر سے ہوتا ہے وہ پاکستان میں بہت حد تک کم ہے، جبکہ بچوں کو ابیوز کرنے والے زیادہ تر پاکستان میں انسسٹ ہیں۔ تو ہم کیوں یہ چیزیں برداشت کر رہے ہیں؟ کس کے لیے یہ اچھا ہے؟ ہمارے لیے، بچوں کے لیے جو ٹروما سے گزر رہے ہیں، سوسائٹی کے لیے، کلچر کے لیے، ہمارے ریلیجن میں اس کا سبق ہے۔ کیوں؟ وائی؟ بالکل بچوں کا ابیوز تب بھی ہوتا ہے جب بچے نگلیکٹ کیے جاتے ہیں، جب بچوں کو دیکھا نہیں جا رہا ہوتا، ماں اپنی ایکٹیویٹیز میں بزی، فادر اپنے بزنس میں بزی، اور بچہ جو ہے وہ لیفٹ آؤٹ ہے۔ یا بہت سارے وقت میں نے یہ دیکھا کہ جوائنٹ فیملی جو ہوتی ہے نا، جوائنٹ فیملی میں یہ بہت سارے مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھ لے گا، وہ دیکھ لے گی، یا کوئی نوکر دیکھ لیں گے، یا
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپرچونٹی دیتے ہیں ابیوزرز کو نیگلیکٹ آف بالکل. جب پیرنٹس دوسروں کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو اسٹرینجرز ہیں انہیں موقع ملتا ہے, اور جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ ابیوز کرتے ہیں. دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو اپرچونٹی. جس کو بھی اپرچونٹی ملے گی ہی ول ٹرائی, ہی یا شی ول ٹرائی. تو جو مین چیز ہے وہ ہے کہ آپ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اینڈ اٹ ڈپینڈس اپون یو. تو ان چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم چپ رہ کے ہم کس کا فائدہ کر رہے ہیں. ان چیزوں کو پروموٹ کر کے یا ابیوزرز کو اپرچونٹی دے کے یا ان کو لیٹ اٹ گو کر کے کوئی بات نہیں, خیر ہے ایک دفعہ ہو گیا, وہ ایک دفعہ نہیں کرتا. جو ابیوزر ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. ہر دفعہ جب وہ کسی نئے ٹارگٹ کو ابیوز کرتا ہے تو وہ فیل کرتا ہے یس میرے خلاف کچھ نہیں ہونے والا, مجھے کوئی نہیں پکڑنے والا. وہ اور اسٹرانگ فیل کرتا ہے. چانسز کیا ہے اس کے بڑھ جاتے ہیں, اس نے فردر ابیوز کرنا ہے. بہت دفعہ ایک ہی بچہ ایک ہی بندے سے بہت دفعہ ابیوز ہوا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک ہی بچہ ڈفرینٹ لوگوں سے ابیوز ہوا ہوتا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جو ابیوزر ہوتا ہے نا وہ بڑا چلاک ہوتا ہے, وہ دیکھ لیتا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے ویک ہے, چپ رہے گا. اب وہ کسی بھی حساب سے ججمنٹ کرے, وہ جج کرتا ہے کہ یہ بچہ ویک لگ رہا ہے, یہ فیمیل ویک لگ رہی ہے. تو وہ پھر وہاں پہ جا کے اپنا جو اپرچونٹی اویل کرتے ہیں کہ اس بچے نے بولنا نہیں ہے. ابیوزر جبکہ خود سب سے بڑا ڈرپوک انسان ہوتا ہے, اسے اگر پتہ ہو کہ ہی ول بی کوٹ, ہی یا شی ول بی کوٹ, پکڑا جائے گا, وہ کبھی بھی ابیوز نہیں کرے گا. ایون ایک چھوٹا سا بچہ اگر اس کے پاس ایجوکیشن ہو, اگر اسے بتایا جائے کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے سیو کرنا ہے, وہ ایک ابیوزر کو ڈرا سکتا ہے. کیونکہ ابیوزر بیسیکلی خود جانتا ہے کہ ہی از رونگ. اینڈ ایڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں اسے کہ انہیں عادت پڑ جاتی ہے کہ ایک بچے کو ابیوز کیا, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, یس. لیکن اس چیز کے اگر ہم بچوں میں ٹریننگ نہیں دیں گے, اویئرنیس نہیں دیں گے, تو ہم اس کو کہیں بھی روک نہیں سکتے. تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ٹریننگ ہے. بچپن سے آپ اپنی بیٹی کو کس طرح ٹرین کرتے ہیں, آپ اپنے بیٹے کو کس طرح ٹرین کرتے ہیں. کیا آپ ایکویلٹی کا سبق دیتے ہیں, یا آپ منہ سے ایکویلٹی کا ضرور سبق دیتے ہیں لیکن جب ٹریننگ کرتے ہیں نا تب لڑکے کو پریفر کر دیا لڑکی پہ, چلو آج جو ہے نا آج بھائی کو یہ چیز دے دو, کوئی بات نہیں, آپ کی خیر ہے. تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, وہاں پہ ہم ایک کو سپیریئر بنا دیتے ہیں, ایک کو تھوڑا سا ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنی ہیں. ہم نے وکٹم کے بارے میں سوچنا ہے, ہم نے سروائیور جو سیکشل ابیوز کا سروائیور ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے. اور اس کو ایسے سپورٹ نہیں کرنا کہ جو ابیوزر ہیں وہ اس کے سامنے پھر رہے ہیں, اس کو ایسے سپورٹ کرنا ہے کہ اس کو ان ابیوزر سے دور رکھنا ہے, اس کو ان ابیوزر کے بلکہ ابیوزر کو اپنے گھر میں یا اپنے سے بھی دور کر دینا ہے, ان کو رپورٹ کرنا ہے. اگر آپ رپورٹ نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ اپنے بچے کو تو سیو کر سکتے ہیں, اس کو سیو کریں. اس ٹائم پہ جب ایک بچہ ابیوز ہو رہا ہوتا ہے یا ٹرومیٹک سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے,
تب فیملی امپورٹنٹ نہیں رہتی، تب وہ بچہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہی از دا فیوچر. اس نے آگے کلچر سوسائٹی کا مین حصہ بننا ہے. اور اگر آپ ان کی ٹریننگ میں یا انہیں نگلیکٹ کر رہے ہیں یا انہیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں یا انہیں پروٹیکٹ نہیں کر رہے، تو وہ آگے کیا سیکھ رہے ہیں؟ وہ خود کو پروٹیکٹ نہیں کر پائیں گے. وی آر آل میڈ آف ارتھ اینڈ واٹر جسٹ لائک آور ہیومن باڈیز. تو ان چیزوں پہ بہت کام کرنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف چلڈرن، وومن. ہم نے ان سب کا خیال رکھنا ہے. ہم نے جو ابیوزرز ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ان کو رپورٹ کرنا ہے، ان کے بارے میں بتانا ہے. جج نہیں کرنا جو ابیوز ہو چکا ہوا ہے. وہ تو پہلے ہی وکٹم ہے، وہ تو پہلے ہی پریشان ہے، وہ تو پہلے ہی. بہت ساری فیمیلز ایسی ہیں جو جب ابیوز ہو جاتی ہیں وہ بہت دیر تک گھروں سے نہیں نکل پاتی، یا وہ اتنی اپسیٹ ہوتی ہیں، ایک سائیکولوجیکل ٹروما سے گزر رہی ہوتی ہیں جو ان کی پرسنالٹی، ان کی لائف کی ہر چیز کو افیکٹ کر دیتی ہے. وہاں بھی کیوں اس فیمیل کو جج کیا جاتا ہے؟ وہاں کیوں نہیں ابیوزر کو جج کیا جائے کہ ابیوزر واز رونگ؟ تو ان چیزوں پہ ہم نے کام کرنا ہے. وی ہیو ٹو ایجوکیٹ چلڈرن. ہمیں اپرچونٹیز دینا بند کرنی ہے لوگوں کو. بچوں کو نگلیکٹ نہیں ہونے دینا، بچوں کے ساتھ رہنا ہے. ہم نے اپنی سوچ لڑکے لڑکی ایکویلٹی کو پروموٹ کرنا ہے. ہم نے ابھی بھی ہمارا جو کلچر ہے، بلکہ پوری دنیا جو ہے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، جس میں میلز کو پریفر کیا جاتا ہے اور فیمیلز کو تھوڑا سا لوور ہینڈ پہ رکھا جاتا ہے. تو ہم نے ان چیزوں کے ساتھ ان چیزوں پہ کام کرنا ہے. اور جہاں پہ یہ سوچ ہے کہ لڑکی کو جج کیا جائے، اس کو ختم کرنا ہے. کہ وائی آلویز اے گرل ہیو ٹو بی ججڈ، کہ یہ ایسی ہے تو ایسی ہوگی، ایسی ہے تو ایسی ہوگی، اگر ابیوز ہوئی ہے تو اس کی کوئی غلطی ہوگی. وائی؟ وی آل نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اپنے ارد گرد دیکھیں کہاں پہ آپ اپنی سوچ بدل سکتے ہیں. اگر ٹھیک ہے ایک دم کلچر چینج نہیں ہوتا، ایک دم سوسائٹی چینج نہیں ہوتی، لیکن اگر ایک انسان، ہم میں سے ایک انسان صرف اپنی ذمہ داری لے، اپنی سوچ بدلے، تو ود ان فیو جنریشنز ہمارا کلچر جو ہے وہ ایک سیف پلیس بن جائے گی سب کے لیے، سب کے رہنے کے لیے ایک بڑی پیسفل جگہ بن جائے گی. لیکن یہاں پہ وی آل ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. وی آل ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. کیونکہ جب تک ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے. تو اس لیے اس کے بارے میں بات کریں، اس کے بارے میں جانیں. اور ہمارے ہاں یہ اتنا ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ اسے دبایا جاتا ہے، سپریس کیا جاتا ہے. اور جب کسی بھی چیز کو اگر آپ سپریس کرتے ہیں، تو جب وہ ایک دم نکلتی ہے یا وہ ایک دم ایکسپریس ہوتی ہے، تو وہ اگلیئر فارم میں آتی ہے. تو اس لیے ہم نے اسے دبانا نہیں، اس سے ڈیل کرنا ہے، اسے ڈینائی نہیں کرنا، اسے چھوڑنا نہیں، اس پہ کام کرنا ہے تاکہ ان چیزوں سے باہر نکلا جائے. اپنے کلچر کو، اپنی سوسائٹی کو جو ہے بہتر بنایا جائے، نہ صرف اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، فیوچر کے لیے، تاکہ ایک اچھا فیوچر بچے دیکھ سکیں. اور جتنے بھی بچے ابیوز ہوتے ہیں، وہ جو بچپن کا ٹروما ہے نا، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس بچپن کے ٹروما میں آپ لوگ اس بچے کو سپورٹ کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، تو وہ بچہ ضرور کچھ لوگوں کو ہیلپ کر سکے گا. لیکن اگر اس بچے کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا اس ٹائم پہ،
اس بچے کو اس ٹائم پہ بتایا نہیں جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا، تو وہ بچہ چانسز ہے کہ وہ خود ابیوزر بن جائے. تو ہم نے اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، فیوچر کلچر کے لیے ان چیزوں، ان بچوں کو بچانا ہے تاکہ فردر ابیوزر نہ بنے، بلکہ وہ ہیلپ کرنے والے بنے. جو ابیوز یا ٹراما سے کوئی ان کے سامنے گزرے وہ انہیں ہیلپ کر سکے. اور پلیز پلیز جو بچے یا کوئی بھی ابیوز ہوتا ہے تو ڈو سپورٹ دیم اور ڈو ٹیک دیم ٹو اے سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، تاکہ انہیں ہیلپ مل سکے ان چیزوں سے ڈیل کرنے سے. کیونکہ ڈیل کرنے سے ہی انسان ان چیزوں سے نکلتا ہے. انہیں چھپانے سے، انہیں ہائیڈ کرنے سے ان چیزوں سے وہ ڈیل نہیں کر. وہ اس ٹائم کے لیے وہ بچہ ضرور چپ کر جائے گا، کسی سے نہیں، کسی کو نہیں بتائے گا، کسی سے ڈسکس نہیں کرے گا، لیکن وہ چیز اس کی پرسنالٹی کو بہت بری طرح افیکٹ کرے گی. اور بچپن کے ٹراما جو ہیں وہ بری طرح انسان کی پرسنالٹی کو جو ہے تباہ کر دیتے ہیں. تو ہم نے ان چیزوں پہ بہت خیال کرنا ہے. تو آپ کا کام ہے، آپ سوچیں کہ آپ نے ان چیزوں پہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. ان فیکٹرز پہ ہم سب مل کے کس طرح کام کر سکتے ہیں اور کس طرح ان چیزوں کو جو ہے ہم اپنی سوسائٹی سے، اپنے کلچر سے ختم کر سکتے ہیں. اور چلو ختم نہ بھی کر سکیں پر ریڈیوس کر سکتے ہیں. اور جو سفر کر رہے ہیں ان کو کس طرح ہم سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی آگے ہماری سوسائٹی یا کلچر کے یوزفل لوگ بنیں، بجائے اس کے کہ وہ ابیوزر بنیں. تو یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے ڈو ڈسکس. آپ کے ارد گرد کہیں پہ آپ کو یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے تو اس کے بارے میں بات کریں، اس سے بات کریں، اس کے گھر والوں سے بات کریں. ٹرائی ٹو ہیلپ. لیکن ہاں کہیں کہیں کسی جگہ پہ یو کانٹ ہیلپ جب تک کہ وہ بندہ خود نہیں چاہتا یا وہ بندہ خود اسٹینڈ نہیں لیتا. تو اس لیے ایٹ لیسٹ اسٹینڈ فار یور سیلف. اپنے لیے کھڑا ہونا شروع کریں، اپنے لیے. اور آپ اپنے لیے کھڑے ہوں گے نا تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی سوسائٹی کو سیو کر رہے ہیں، اپنی سوسائٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ نے سوچنا ہے اب کہ کون قصوروار ہے، کون رسپانسبل ہے ان سب چیزوں کا. اینڈ ڈو کمنٹ، مجھے ضرور اس پہ کمنٹ کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون قصوروار ہے، کس طرح ان چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی I'll end my session. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے رائٹس کے لیے بولیں، اپنے لیے بولیں، اپنے آپ کو جو ہے نا پروٹیکٹ کریں. بیکاز یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دس ورلڈ. آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ سے سیکھیں گے. تو بی ون آف دیم جو سکھائے گا، جو آگے فرنٹ اینڈ پہ کھڑا ہوگا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.